جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے پارلیمنٹ میں آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اس مشکل اور سخت حالات کا مقابلہ کر کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کوئی جو ہے نہ دباؤ میں آئے گا، نہ لالچ میں آئے گا، نہ کوئی بلاک بنے گا، بلکہ انشاءاللہ سارے متحدہ اور متفقہ طور پر جو ہے نا کریں گے. ہم نے اجلاس بلایا ہے اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اس کی ایفیڈیوٹ جمع کر کے اور ڈکلیریشن کروا کے جو ہے نا الیکشن کمیشن میں داخل کروائیں. اچھا، اب یہ فرمائیے گا قیصر صاحب کہ اب ظاہر ہے کہ ایک بہت سائزبل آپ کی پریزنس ہو جائے گی، خاص طور پہ ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی میں بڑی اہمیت ہے اس کی، اور پھر کے پی اسمبلی میں اور پھر آپ کی بہتری ہو جائے گی اور دوسری اسمبلیز کے اندر بھی. اب ظاہر ہے کہ بڑی سٹرونگ آپ کی پریزنس ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں. اب آپ کی جو پہلی پیش قدمی ہے، جو پہلی آپ کا ہدف ہے، وہ کیا رہے گا، یا ابھی اس کا فیصلہ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری کوشش ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے اس نے فیئر نہیں کیے ہیں، انہوں نے جو ہے نا باعث ہو کے کیے ہیں، اور ان کی جو فیصلے کی تشریح تھی اور جو اس کے بارے میں تو وہ انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اس سے تو پورا الیکشن کا پروسیس جو ہے نا متنازع ہو گیا. اس پہ ہم اپنی لیگل جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہمارے آگے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. لیکن اس وقت ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، راستہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ری الیکشن ہو ملک میں جو ہے نا یہ، اور اس کے لیے ایک ایسا میکنزم بنائے کہ ایسا پیور اینڈ فری الیکشن ہو کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو جو ہے نا اس پہ اعتماد ہو. اور ابھی تو ری الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا. ہماری لیڈر نے بھی کہا ہے، ہم دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی انگیج ہے اس حوالے سے، اور ہماری کوشش ہے کہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق چلے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور الیکشن کے بعد جو ہے یہ فرمائیے گا کہ بہرحال اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہوگی، ایک بڑی سٹرگل کی بات ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال جب اس قسم کے سفر کا آغاز ہو، یا ایک سیاست میں اور پارلیمنٹ میں بحالی اور حکومت کی طرف دوبارہ کے حصول کی پیش قدمی ہو، تو ظاہر ہے کہ تمام ریاستی اداروں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ایک بہتر تعلقات استوار کرنا بھی ضرورت رہے گی اس حکمت عملی کی. اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بڑی ایک سخت گیر آپ کی رائے رہی ہے عمران خان صاحب کی. اس میں کوئی اب اس کامیابی کے بعد بہتری، یا اس میں کوئی لچک کی کوئی گنجائش ہے، یا جس سے کہ میننگ فل گفتگو کا راستہ کھل سکے؟ نہیں، بالکل. ہم دیکھیں عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں ملک میں انارکی نہیں چاہتے، کسی بھی صورت میں ملک میں عدم استحکام نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تو بہت سمپل بات کرتے ہیں کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، یعنی کنسٹیٹیوشن کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ جو کنسٹیٹیوشن 1973 کا آئین ہے اس پہ عمل درآمد ہو، اور اس میں جو ادارے ہیں، وہ اگر فوج ہے، وہ اگر عدلیہ ہے، اگر پارلیمنٹ ہے، تمام ادارے جو ہے نا اپنے اپنے پیرامیٹر کے اندر کام کرے. یہ ملک تو تب آگے بڑھے گا. ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. خان صاحب نے خود کیٹیگریکلی کہا ہے کہ جو میرا ذاتی دشمن بھی ہے میں اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن دو چیزیں ہو سکتی ہے کہ جس کا جو قانونی پیرامیٹرز ہے اس قانونی لیگل پیرامیٹر کے اندر اس نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. تو میں آپ کے توسط سے تمام ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی انتقامی ایجنڈا نہیں ہے. ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون کے مطابق چلے. دیکھیں، یہ دنیا آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں الیکشن ہو گیا. انگلینڈ کی الیکشن کی کیسے ایک سموتھ طریقے سے جو ہے نا جو لوگ گئے، جو لوگ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت صحیح معنوں میں جمہوریت ہو، اور جمہوریت اگر اس ملک میں ہے تو جمہوریت جو ہے نا ٹرو ڈیموکریسی ہو. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں بھی، ہمارے اپنے پارٹی میں بھی کوشش کریں گے کہ باقاعدہ الیکشن کا ایک ایسا نظام ہو کہ جو ورکر جس کو چاہے اس کو لیڈرشپ کا موقع دے. لیکن ہم بالکل کسی طور پر ملک میں انارکی نہیں چاہتے. لیکن اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے. ہر تمام حربیں استعمال کی گئی ہیں. سپریم کورٹ نے ابھی سرٹیفائی کر دیا ہے کہ الیکشن انتہائی ریگڈ الیکشن ہے. الیکشن جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ متنازع الیکشن نہیں رہا ہے. اس لیے نہ اس حکومت کی کوئی لیگل مطلب اس کی لیگل جو پوزیشن ہے وہ بالکل کمپرومائز ہو گئی ہے. اس کی مورل پوزیشن کوئی نہیں رہی ہے. ایک ہی راستہ ہے، وہ ری الیکشن. لیکن بہرحال ایک طرف یہ آپ کی مطالبہ ہو گیا، لیکن دوسری جانب
آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور پھر ماہرانہ سیاست اور جمہوریت یہ سب چیزیں ساتھ چلتی ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا, آپ کی اکثریت تھی, پھر اس کو ٹاپل کر دیا گیا. ایک پارلیمانی ہم نے دیکھا کہ ٹیک اوور ہوا اور اس سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکمراں اتحاد ہے اس میں بھی کوئی مثالی تعلقات نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری جب لاہور گئے تو چیف منسٹر مریم نواز ان کو ریسیو بھی کرنے کے لیے نہیں گئیں, انہوں نے ملاقات بھی نہیں کی, ان کو ریسیو بھی نہیں کیا. آصف زرداری صاحب اس پہ ناراض بھی ہوئے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ نہیں چلا پا رہی حکومت, اور واضح طور پہ جو ہے یہ حکمراں اتحاد کے اندر پہلے بھی خلیج تھی اور وہ مزید بنتی نظر آ رہی ہے. سیاست میں ہوتے ہوئے, پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے آپ اس جو اختلاف ہے حکمراں اتحاد کے اندر, کیا اس کو کسی صورت سے استعمال کرنا چاہیں گے جیسے کہ سیاست میں ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس کے اوپر تو بالکل ہم اپنے کور کمیٹی میں بھی ڈسکشن کریں گے اور باری چیئرمین سے بھی بات کریں گے. لیکن حالات ایسے ہو گئے نا جی کہ دیکھیں ایک طرف تو اتنا بڑا فیصلہ آ گیا, یہ جو بھی پارلیمنٹ کو جس طرح چلاتے ہیں نا, یعنی آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا ایک سینسرشپ لگی ہے. یعنی آپ تقریر کریں, حکومت کا نمائندہ ہے تو ویڈیو میڈیا پہ چلتا ہے, جیسے کوئی اپوزیشن کا آ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, اور کسی ایم این اے کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. یعنی اپوزیشن لیڈر تو پارلیمان میں ایک بہت بڑا امپورٹنس رکھتا ہے نا, وہ جیل جائیں, اس کے ساتھ جو ہے نا سینئر ترین لوگ ہو, سینٹ کا اپوزیشن لیڈر, اور وہ جیل کے سامنے 4-5 گھنٹے اس کو بٹھائے رکھے اور اس کو میسج دے کہ تمہاری پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایسی کی تیسی. مطلب پارلیمنٹ کی انہوں نے مطلب ایک ڈیبیٹنگ کلب بنایا ہوا ہے, اور ہمیں بھی وہ فرسٹریٹ کر رہے ہیں, یعنی وہ ہمیں وہ دیوار سے لگا رہے ہیں. اچھا, اپوزیشن لیڈر یعنی ایک رولز بنائے گئے ہیں کہ جب کسی ایم این اے کے خلاف جو ہے نا کوئی ایف آئی آر آتی ہے یا اس کو گرفتاری, تو وہ اسپیکر سے اس کو اجازت لینا ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر کے گھر پہ چھاپا لگتا ہے, کسی کو پتہ نہیں, اسپیکر کو پتہ نہیں. یعنی یہ خود پارلیمنٹ کو کوئی وقت دینا نہیں چاہتے. جب تک پارلیمنٹ صحیح معنوں میں پبلک کی, عوام کی نمائندگی نہیں کرے گی اور عوام کی نمائندہ کی نہیں آئے گی, اس کے پاس مارل اتھارٹی نہیں ہوتی, تو پھر جو ہے نا اس کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دیتا. جو لوگ بیٹھے ہیں ادھر. آپ کا دوبارہ الیکشن کا جو فوری الیکشن کا جو مطالبہ ہے, اس میں بہرحال آپ کی ہم نوا جو ہے ویسے تو سیاسی اتحادی نہیں ہے, JUI ہے. مولانا فضل الرحمان ایگزیکٹلی وہی باتیں کر رہے ہیں, نہ صرف الیکشن کے دوبارہ ہونے کے حوالے سے اور بھی نظریاتی حوالے سے بھی ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا ہے, اور شاید اس فیصلے کے بعد بھی ہوا ہے. وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال ایک بڑی قوت ہے JUI, اور آپ بھی مل جاتے ہیں ایک سمت کے لیے, تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو ہے. ہاں بالکل, آج بھی میری بات ہوئی ہے مولانا سے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے. میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے میں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے, اور آپس میں ہمارا طے ہوا کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اور آپس میں جو ہے نا چیزیں ہم طے کریں گے. اس وقت ان کی بھی یہی خیال ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے مطلب ریگ ہے, ہمارا موقف ایک ہے, آپریشنز کے حوالے سے ہمارا موقف ایک ہے, اور بہت چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ ہمارا ایجنڈا ایک ساتھ ہے. تو اس وقت جو ہے نا ہمارا بالکل قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ یہ جو تحریک چلے گی ہم ساتھ ہی چلیں گے, اور بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے.